بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوب چینل بزم آکاش سے سید علی مظفر آپ سے مخاطب ہے، اور آج کا عنوان ہے سوال، اور یہ گزشتہ 3 حصوں سے منسلک ہے. یہ اس کا حصہ 4 ہے، یعنی پارٹ 4. ہم اب تک جتنے بھی سوال کے بارے میں سنتے آ رہے تھے یا ہم نے ڈسکس کیا تھا، ان میں ڈبل انٹریگیٹو سوالوں میں وین، ویئر، واٹ، وچ، ہوم سے ہٹ کر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ ہاؤ کا جواب کیسے، اور آج ہم فوکس کریں گے کیوں پر. وائی. یہ جو لفظ کیوں ہے، یہ دیکھنے میں بڑا سمپل لفظ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے یہ شخص اپنے اندر بہت کچھ چھپائے بیٹھا ہے. علم بھی اور جھگڑے بھی. فساد کی جڑ بھی یہی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز سے متعلق، ہر موضوع سے متعلق انتہائی گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے. اور جس شخص کو اس کیوں کا جواب آتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کیوں کا سبب سمجھ میں آ جائے. پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، کیوں؟ میں ایک مارکر سے بورڈ پہ لکھتا ہوں، وہ مٹ جاتا ہے. دوسرے مارکر سے لکھتا ہوں، وہ نہیں مٹتا، کیوں؟ اب ان دونوں میں پوری کیمسٹری چھپی ہوئی. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. اسی طریقے سے ہماری دینی حوالے سے تمام فلسفے کیوں کے اندر چھپے ہیں. مثلا ہم قبلہ رخ نماز کیوں پڑھتے ہیں، عورتیں پردہ کیوں کرتی ہیں، ٹھیک، ہم حج کیوں کرتے ہیں، ہم رکوع تو ایک لیکن سجدے 2 ادا کیوں کرتے ہیں، ہم عربی میں ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی ڈھیروں باتیں. جب اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، سوال جواب کیے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک نیا علم سامنے آتا ہے، اور پھر آپ دوسرے شخص کو کنونس یا راضی بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر بچہ چھوٹی عمر کا ہے، 12 14 سال 15 سال کا، اور آپ اسے بار بار کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ آپ کی ادب میں پڑھ لیتا ہے. لیکن جب کبھی اسے غصے میں ہو اور وہ آگے سے یہ کہے کہ میں کیوں پڑھوں، تو اس کیوں کا جواب آپ کو دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور ایسا علم جو بآسانی سمجھ میں بھی آ جائے. سمپل ادائیگی ہو، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ آپ کو کلیئر ہو. تو ہم کام کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے گھروں میں بھی اس پہ لڑتے جھگڑتے لوگوں کو دیکھا ہوگا. ایک بہن نے پنکھا کھول دیا، دوسری نے بند کر دیا. اسی طرح بچوں میں کوئی غلطی ہوئی، اور پھر اس کے بعد دکانداروں میں، بازاروں میں. اس کیوں پر آپ سفر میں دیکھیے گا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ میں تو حیران ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، کہ جنگیں تک ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے اس کیوں کے اوپر. تو یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے. اس پہ غور و فکر کیجیے، اور کیوں کے لیے جو اس کا جواب ہے اس پہ بھی فکر کیجیے. تو پھر آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ اس کیوں پر ڈھیروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور موضوع الگ الگ ہے، لیکن سٹارٹ کیوں سے ہوتا ہے. اور ہم اردو میں کیوں کا جواب جب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں کہ. جیسے مثلا کسی نے کہا آپ کیوں آج اسکول نہیں آئے، تو طالب علم کہتا ہے سر کیونکہ آج بارش تھی، کل بارش تھی اس لیے میں نہیں آ سکا، کیونکہ میں بیمار تھا اس لیے میں نہیں آ سکا. یاد رکھیے اس کیوں میں بہت کچھ چھپا ہے، تحقیق اور جستجو بہت زیادہ. تو میرے ایک قول پہ، ایک شعر پہ میں سے ختم کرتا ہوں کہ تحقیق و تجدید ضروری ہے، تحقیق و تجدید ضروری ہے، زندگی ورنہ ادھوری ہے. مظفر آکاش، لاہور آفس،